ہشام الہی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہشام آپ میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ہشام بھائی, بدر پہ بات ہو رہی ہے, بدر کے مختلف پہلوؤں پہ طاہر اشرفی بھائی نے اور ظہیر الحسن صاحب نے اپنے اپنے نقطۂ نظر جو ہیں تاریخی لحاظ سے بھی اور تجزیہ بھی پیش کیا. یہ فرمائیے کہ اس میں آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت باتیں تو خیر ساری ہی ہیں اس میں, جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے کی بات آج کے دور میں ہے, وہ 12-14 سال کے بچے ہوں جو کہ جنگ میں اپنا بازو کٹوانے کے باوجود جو ہے وہ بازو کٹے کو نیچے رکھ رہے ہیں تاکہ لڑائی کے اندر کوئی ہمارے رکاوٹ نہ پیش آ سکے, یا وہ صحابی جو ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بڑا کھڑا ہوتا, یہ بچے کھڑے ہیں. میں نے اس بات سے یہ سیکھا کہ ایمان کی تجدید جو ہے, ایمان کا ہونا جو ہے, وہ کسی صورت میں عمر یا جینڈر سے منسلک نہیں ہے. آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے, چاہے آپ 12-14 سال کے بچے ہوں, چاہے آپ 40-50 سال کے آدمی ہوں. یہاں پہ جو حکمت نظر آتی ہے ہشام بھائی, اس پہ غور فرمائیے گا. حکمت اور ایمان کی وہ کشش جس نے 300 لوگوں کو 1000 لوگوں سے لڑا دیا, اور کس جذبے سے لڑایا جو آج تک یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ اس میں حکمتیں تو بے شمار ہیں, اگر ایک پوائنٹ وائز میں بیان کروں تو سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ غزوہ بدر میں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے, انسان حیران رہ جاتا ہے, تو وہ شیطان کا وہ قول ہے جو اللہ رب العزت نے ابلیس اعظم کا قرآن پاک میں بیان کیا, انی ارا ما لا ترون. وہ پہلے کفار کو کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی, جبریل امین کے نزول کی خوشبری ملی, میکائیل کے 1000 فرشتوں کے, تو جب جبریل امین اترے نا, تو وہ شیطان, قرآن پاک میں ابلیس کا وہ قول موجود ہے, انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں, یعنی جبریل امین کو اترتے ہوئے جو تم نہیں دیکھ رہے, انی اخاف اللہ. شیطان ابلیس اعظم کہہ رہا ہے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں, اور اس وقت ابلیس نے یہ سوچا شاید اللہ آج میری کہیں مہلت ختم نہ کر دے اور جبریل کے ہاتھوں میری موت واقعہ نہ ہو جائے. اس غزوہ بدر کی ابتدا تو ابلیس کے اس قول سے ہو رہی ہے, پہلی حکمت کی بات. دوسری بات, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. آقا آپ نے صرف تیر چھوڑنا ہے, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی, آپ نے صرف تیر چھوڑنا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. تیر آپ چھوڑیں گے, حقیقت میں وہ تیر اللہ چھوڑ رہا ہوگا. اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے یہ الفاظ فرشتوں کے سنے تھے کہ آگے بڑھو, آگے بڑھو, حیزوم آگے بڑھ. ابھی ہم تلوار کافر کو نہیں تھے مارتے, فرشتہ ان کی گردن کو کاٹ دیتا تھا. تیسری حکمت جو اس جنگ میں یہ ہے, مال و اسباب کی قلت. کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنے ہی چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں. مجھے بتائیے بدر کے اندر نہ کسی کے پاس تیر ہے نہ تلوار ہے. اگر کسی کے پاس ڈال ہے نا تو لڑنے کے لیے تلوار موجود نہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ایک حکمت بیان کی. اللہ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر یہ بھی آیت موجود ہے, میں نے ان کو تمہیں دگنا کر کے دکھایا. تم 313 تھے لیکن ان کو 650 کے قریب نظر آتے تھے. ان کے دلوں میں ایسی وحشت بیٹھ گئی جیسے تم ان کے برابر کے اوپر ہو. تو یہ ساری کی ساری حکمتیں بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ ایمان ہو, جذبہ ہو. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا آج تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ سعد بن معاذ نے کہا ہے اللہ کے رسول, اگر اللہ کی قسم آپ ہمیں سمندر میں اتر جانے کا حکم دیں گے نا, ہم اس میں بھی اتر جائیں گے. مقداد سے پوچھا تو کیا کرے گا؟ کہا میں یہ نہیں کہوں گا تو اور تیرا رب, جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جا کے لڑو, آپ سے پہلے ہمارے حلق کٹیں گے, ہمارے خون گریں گے, آپ کی ذات کو ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا. حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول بس بھی کر دیجئے, بس بھی کر دیجئے, آپ اللہ کے سامنے اتنا رو رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا ابو بکر رک جائیے, میں اس وقت تک اللہ سے مانگتا رہوں گا جب تک اللہ آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل نہیں کر دیتا. یہ غزوہ بدر سارے کا سارا قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے کیا بات ہے شام بھائی, آپ نے ایمان تازہ کر دیا. طاہر بھائی آپ کی طرف آؤں گا, شام بھائی آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو مال خرچنا جو ہے نا آج کے ماحول میں بھی دیکھیے, سارے لوگ موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں, مال نکالنا پھر بھی ایک عذاب الہی بنا ہوا ہے. جمع کرنے کا اب بھی جو حرص ہے وہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہو رہا. میں اپنی ماں کا مثال
کیسے دوں خرچنے سے کہ کہاں آپ کے اونٹ جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے شام سے مکہ تک، اور پھر وہ وقت بھی آپ نے دیکھا میرے نبی پاک کے ساتھ کہ شیب ابی طالب نے آپ نے بھوک بھی کاٹی اور تنہائی بھی کاٹی. یہ مال خرچنا اسلام پہ، اپنے شوہر پہ، نبی پہ، دین کی خاطر، یہ کردار وہی کردار ہے جو اس نکاح سے پہلے وہاں کے اس ماحول میں جہاں بچیاں دفن ہو رہی ہیں اس خاتون نے طاہرہ نے اپنا مقام بنا لیا ہوا تھا. اس کردار پہ توجہ فرمائیے گا. بلال بھائی، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس مال کے حوالے سے جو آیت نازل کی ہے اور مفسرین نے کہا اس کی تفسیر ایک یہ بھی بنتی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ہم نے آپ کو مال کے بغیر پیدا کیا تو ہم نے آپ کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے کر دیا تاکہ آپ تونگر ہو جائیں اور غنی ہو جائیں. قرآن پاک کی اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے طاہرہ کی بات کی ہے نا، خدیجۃ الکبریٰ بمعنی صدیقۃ الکبریٰ بھی ہے، اور جو طاہرہ ہے وہ پتہ کیوں ہے؟ حضرت خدیجہ کے بارے میں اتفاق ہے مورخین کا کہ اسلام سے قبل وہ چند لوگ جنہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے آگے نظر نہیں مانی، ان میں خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو بکر شامل تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور کس ماحول میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا نقطہ نقال ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اماں خدیجہ، ہماری ماں خدیجہ جب غار حرا میں جاتی ہیں نا کھانا دینے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل بھی جا رہی ہیں. کون سی ایسی بیوی ہوگی جو آپ آج بھی غار حرا پہ چڑھنا آپ نے بتائیں کتنا مشکل ہے. ابھی نبی پہ نبوت نازل نہیں ہوئی لیکن یہ اتنی مردم شناس ہیں. اکثر اوقات کہا کرتی تھی اگر مکہ کے اندر اور عرب کے اندر کوئی نبی بنے گا تو میرا تاجدار محمد ہی بن سکتا ہے. اور پھر ان کا کھانا لے کے جا رہی ہے قبل از نبوت. خوبصورت بات کی ہے. واہ. ایک بات یہ ہے قبل از نبوت لے کے جانا، اور اس سنت کو جب زندہ کیا بعد از نبوت تو جبریل امین آسمان سے نازل ہو گئی اور کہتے ہیں وہ آ رہی ہیں خدیجہ، ہاتھ میں سالن ہے. اللہ بھی جبریل امین بھی ان کو سلام بھیجتے ہیں، پیارے محمد ان کو کہہ دیجئے اللہ نے جنت کے اندر ان کا ایک محل ایسا بنایا، اللہ نے سلام بھیجا. شام بھائی وقفے پہ جاؤں گا اور یہ جملہ صرف کہہ یہ جو شام بھائی نے کہا کہ وہ سیدہ اس وقت بھی جاتی تھی غار حرا چڑھ کے جب نبوت ابھی نہیں آئی. شام بھائی آپ اس پہ تھوڑی سی اپیل کیجئے گا اپنے طور پہ کہ عمران جو ہے اس کی کچھ لوگ جو ہے وہ ضرور مدد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ. جب بیماری کسی بھی چیز سے دور نہ آ رہی ہو تو تم صدقہ دو. تو عمران کی مدد کرنے سے تمہاری اپنی بیماری دور ہونی ہے، عمران اکیلے کی بیماری دور نہیں ہونی. میں آپ کو عصر حاضر کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. عصر حاضر کے اندر ایک مشہور واقعہ، ایک بچے کو کینسر ہو گیا بلال بھائی. اس کا والد جب اس نے بڑا پریشان ہو گیا نا کیونکہ لا علاج مرض ہے، تو اس نے صدقہ دینے کی نیت کی، اور نبی کریم کی یہ حدیث اس کے سامنے تھی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. وہ باہر نکلا، اس کو کوئی بندہ نظر نہ آیا. اس رات کی تاریکی میں اس نے ایک بلی کو صرف دودھ پلایا. اس کو اسی رات بلال بھائی خواب آئی کہ ایک کوا میرے بچے کے اوپر حملہ آور ہے اور بلی وہی جس کو میں نے دودھ پلایا اس نے اس کو کھا لیا. اگلے دن صبح اٹھ کے بچے کا سارے ٹیسٹ کروانے گیا تو ڈاکٹروں نے کہا ایک رات کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ تو خدا کی طرف سے روحانی طور پہ ہی آ سکتی ہے، اس کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں. تو صدقہ آپ نے کرنا، عمران کی بیماری بھی دور ہونی ہے اور آپ کے گھروں کے اندر جتنی بیماری ہیں ساری کی ساری دور ہو جانی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شام بھائی یہ بات انویسٹمنٹ کی جو ہے نا، یہ صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ کردار کی انویسٹمنٹ ہے، مال کی بھی ہے، وقت کی بھی ہے، تمام چیزوں کی انویسٹمنٹ ہے. میں ایک جملہ سننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر آج دنیا میں کسی بھی قوم، ملک، فرد، شخص کو اگر وومن امپاورمنٹ کی طرف دیکھنا ہے تو وہ اسلام کی طرف دیکھے. بے شک بے شک بے شک بلال بھائی، یہ تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ جب عورت کو مغرب یہ حقوق دینے میں ابھی اجتناب کر رہا تھا کہ اس کو پڑھنے کا یا شخص کہنے کا حق ملے، امی عائشہ اور امی خدیجہ امت کو پڑھا رہی تھی. بلال بھائی میں ظہیر بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں، حضرت حالہ بنت حویلد حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں. یہ بھی بدر میں قید ہو کے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے جب ہار خدیجۃ الکبریٰ کا ان کو چھڑوانے کے لیے بھیجا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں
پانی آ گیا، اور حالہ جب آتی تھی نا تو جب وہ سلام کہتی تھی تو نبی کریم کے ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے خدیجہ کی آواز ہے، اور آپ کی آنکھوں میں پانی تیر جاتا تھا۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ موجودہ بیویوں میں سے رسول اللہ کسی کو اتنا یاد نہیں تھے کرتے جتنی گزشتہ بیوی میں حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ تعصب اور نفرت کی فضا ختم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد ہے، یہ صرف اہل سنت کے مصادر میں نہیں ہے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ شیعہ مصادر میں بھی موجود ہے، لیکن بعض محققین اب ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کے ماننے سے منکر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتا ہے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں عروج ناصر اور ظہیر سید آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ہشام آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہشام الہی آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ موجودہ حالات اور امت کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ دعا فرمائیے پلیز۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، اب ہاتھ حالی لٹاتے ہوئے حیا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہماری جھولیوں کو اور اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ موت کا وقت آسان فرما، یا اللہ قبروں میں جو لوگ پڑے ہیں یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ہم جب قبروں میں جائیں تو ہماری قبروں کو بھی کشادہ فرما، یا اللہ قبروں کو فراخ فرما، یا اللہ قبروں کو روشن فرما، یا اللہ پاکستان سے وبا ٹال دے، یا اللہ یہ کرونا کا مرض ٹال دے، یا اللہ کشمیریوں کا لاک ڈاؤن ختم فرما، یا اللہ فلسطین کا لاک ڈاؤن ختم فرما، یا اللہ مسلمانوں کا لاک ڈاؤن ختم فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے، یا اللہ مسجد النبی کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے، یا اللہ آب زمزم کو مسلمانوں کے لیے کھول دے، یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ آپ کا وعدہ ہے جو روزے دار دعا کرتے ہیں، یا اللہ آج ہم سب دعا کریں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس میں کہ دعائیں جو ہے